ڈاکٹر تو صاحب یہ قرآن پاک میں جیسے ہم بہت ساری آیات کو پڑھتے ہیں جس میں یہ کہا کہ ولا تفرقوا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اور وہاں سے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء یا ولا تکونن من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، یہ جو اس قدر شدت کے ساتھ آیتیں آئی ہیں، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرقے نہ صرف بنے اور بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. تو کیا یہ قرآن پاک نے جو تفرقہ اور اس سے منع کیا ہے وہ یہی ہے جو ہم فرقوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، یا یہ جو فرقے ایگزیکٹلی نہیں؟ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی وہ جس چیز سے وہ جو میں نے اپنے جس آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا کہ میری ویب سائٹ پہ ہے، جی جی فرقہ واریت گناہ عظیم، وہ یہی ہے. دیکھیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیئن، بالکل یہ لست تعلق نہیں. منہم فی شیئن، یہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے گناہوں کی کتنے قسمیں ہیں. جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، کم تولنا گناہ ہے، اور بہت ساری چیزیں گناہ ہیں. لست منہم نہیں کر. لمبی لسٹ ہے گناہوں کی، لمبی لسٹ ہے گناہوں کی. کسی گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بات، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ ہم نے اس طرح کبھی نہیں سوچا. نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ گناہ کرتے ہیں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرقہ واریت والے گناہ کو کہا کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کے فرقے بنا لیے، وکانوا شیعاً، اور گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیئن، کسی چیز میں بھی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی نماز سے، ان کی نماز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے روزے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے حج سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آ کے آپ کے روزے کی جالیاں پکڑ پکڑ کر اظہار محبت و حقیقت کرتے رہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، خود فریبی ہے. تو ہم ان فرقوں میں پھنس چکے ہیں جن سے منع کیا گیا تھا. لیکن مسئلہ ابھی آ گیا ہے کہ ہم فرقوں کو انڈو نہیں کر سکتے. فرقے کو انڈو کرنے کی کوشش کروں گا نا میں، ایک نیا فرقہ بن جائے گا میرے نام سے. وہ نہیں کرنا ہے. اور کرنا ڈاکٹر کیا صاحب ہے؟ آپ اس میں کرنا کسی کیا کو استثناء نہیں دے رہے. کسی کو نہیں دے رہا ہوں استثناء، صحیح. کسی کو استثناء نہیں دے رہا ہوں، صحیح. کسی کو ٹھیک بھی ٹھیک. استثناء نہیں دے رہا ہوں. جی جی. فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے جب آپ کامن ڈینامینیٹر لے کے آئیں گے مسلمان کا. میں شیعہ مسلمان ہوں، میں سنی مسلمان ہوں، میں دیوبندی مسلمان ہوں، میں بریلوی مسلمان ہوں، میں سلفی مسلمان ہوں، میں شافعی مسلمان ہوں، میں حنفی مسلمان ہوں. اسماعیلی مسلمان. مسلمان والا رنگ جو ہے وہ دوسرے رنگ کے اوپر غالب ہوگا، یہ آپ نے رکھنا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور صبغۃ اللہ کیا ہے؟ اسلام ہے. ونحن له مسلمون. آپ نے اس کے رنگ کو پھیکا کر دیا. یوں سمجھے کہ سبز رنگ کے بہت سارے شیڈ ہیں، آپ ان سب کو یہ کہو کہ یہ سبز رنگ ہے. شیڈ کے ڈفرنس کو آپ نہ دیکھیں، آپ سبز رنگ کو دیکھیں. آپ کہیں جی ہم سب صبغۃ اللہ اسلام کے ماننے والے ہیں، شیڈ میں تھوڑا تھوڑا فرق آ گیا ہے کہیں کسی وجہ سے، شیڈ ڈفرنٹ ہو گیا، ہم ہیں سارے کے سارے مسلمان. تو اگر اختلافات کو نظر انداز کر کے سارے کے سارے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پہ آ جائیں اور مان لیں کہ یہ شہادتین کا اقرار کرنے والے سب ایک قوم ہیں، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہر وہ شخص جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے، مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ رحمت سے پیش آؤں، رحماء بینہم. اپنے اوپر فرض کر لیں ہم کہ میں نے ہر اس شخص کے ساتھ رحمت سے پیش آنا ہے جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے. نہیں کرنی مجھے نفرت. یہاں سے کم، یہاں جی. سے سٹارٹ یہاں سے ہوگا. نہیں بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. اگر اس نقطے پہ نہیں نہ آتے، اس نقطے پہ نہیں آتے، آپ ہر جمعے دنیا کے کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی ملک میں اتحاد امت کی کانفرنسیں کرتے رہیں، سب فارغ ہے، سب فارغ ہے، کوئی فائدہ نہیں نکلنا اس کا.
یہ وہی ہے کہ آپ ٹیومر کا علاج اس سے کر رہے ہیں، ڈسپرین سے کر رہے ہیں، نہیں ہونے والا. اور اس کی بھی مولا علی نے بتا دیا، یہ علاج ہونا کوئی نہیں ہے. یہ بیماری اتنی گہری ہو گئی ہے، اتنی گہری ہو گئی ہے، اس کا علاج ہونا ہے اس کا امام زمانہ کے ظہور پہ، حضرت مہدی کے ظہور پر. یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے. اس میں اختلاف یہی ہے نا کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند پیدا ہو چکے ہیں، پردہ غیبت میں ہیں. برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے. یہی اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے دست مبارک سے یہ فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی. نے کہا کہ امام زمانہ آئیں گے تو فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، اور ان کے دست مبارک سے حقیقی اسلام جو ہے صحیح وہ پوری دنیا کے اوپر حاکم ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. لیکن تب تک کیا حالات چلیں گے؟ وہ جو میں نے مولا علی کا خطبہ پڑھا تھا نا، خطبے کا اقتباس پڑھا تھا، وہ تب تک کنٹینیو کرے گا اسی طرح سے. یہ جو میں اس وقت باتیں کر رہا ہوں نا، یہ میری باتیں کسی نے نہیں سننی ہے، بس آپ سن رہے ہیں اور آپ کے چینل پہ کچھ لوگ سن لیں گے تو سن لیں گے. ورنہ جن لوگوں کے مفادات فرقہ وارانہ دکانوں سے جڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کبھی نہیں سننا، انہوں نے یہ سودا اپنی دکان پہ رکھنا ہی نہیں ہے. بالکل مولا علی نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ امام زمانہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے. یہ بڑی زبردست بات ہے. یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی ویعطف الہوا علی الہدا اذا عطف الہدا علی الہوا. وہ افکار کو قرآن کے تابع بنائیں گے جبکہ لوگ قرآن کو افکار کے تابع بنا چکے ہوں گے. وہ خواہشات کو، ہوا کو خدا کے تابع بنائیں گے، ہدایت کے تابع بنائیں گے، جبکہ لوگ ہدایت کو خواہشات کے تابع بنا چکے ہوں گے. کیا بات. اب ذرا سوچیں کہ کیا یہ عام آدمی کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنے افکار کے تابع کرے؟ بالکل بھی نہیں. قرآن کو اپنے افکار کے تابع کون کریں گے؟ علماء، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، مفتیان کرام، وہ جتنے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں دین کے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کیا دھرا ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنی آراء کے تابع بنا دیا ہے. حضرت مہدی کیا کریں گے؟ ریورس کر دیں گے چیز کو، آراء کو قرآن کے تابع کر دیں گے، خواہشات کو ہدایت کے تابع کریں گے. تو سلسلہ ظہور حضرت مہدی تک اسی طرح سے چلنا ہے. ہم بس بیٹھ کے اپنا خون جلاتے رہیں گے، جلتے رہیں گے. نہیں، بس آپ جیسے لوگوں سے ہمارے جو ہے کچھ طلبہ مستفید ہوں گے، کچھ خیالات میں تبدیلی آئے گی. بس یعنی آپ نے ایک شمع جلانے کے بعد اس شمع کی روشنی سے فائدہ اٹھانے آپ کی ذمہ داری یہی ہے. ہمارا کام اپنے حصے کی شمع جلانا ہے. بالکل بالکل بالکل. اپنے حصے کی شمع جلا کے ہم نے منڈیر پہ رکھ دینی ہے. بس کسی کی آنکھیں ہوں گی تو وہ دیکھ لے گا رستہ. اب اگر اندھے گزر رہے ہیں تو آپ چاہے سورج بھی رکھ دیں منڈیر پہ، کیا فائدہ ہے اس کا؟ بالکل. اللہ صاحب نے جو جی بالکل، بس یہ آپ کی شمع ہے اور مستفید ہونے والے بھی لوگ ہیں. لیکن ظاہر سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں نفرت کے آپ جس دن سوداگر بن گئے تو آپ کی جو شمع ہے نا وہ پتہ نہیں کسی بہت بڑی روشنی اس میں تبدیلی ہو جائے. تو یہ نہیں، لیکن انسان اپنے دین اور ضمیر اور اس کا بھی قیدی ہوتا ہے. آپ نے جو اقبال کا وہ شعر کا ایک ٹکڑا بتایا تھا نا کہ گرفتار ابوبکر و علی ہوشیار، اور پھر آپ نے کہا حضور کی ذات اقدس ہے جس کے اوپر آپ اب اقبال نے، حالانکہ یہ اشعار انہوں نے میرے خیال سے مولانا حسین مدنی صاحب مرحوم کے پس منظر میں یہ اشعار کہے تھے: بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہما او است اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست. بات ہی ختم ہو گئی. یعنی آپ ابو لہب کیا کرتا تھا کہ لوگ رسول اللہ تک نہ پہنچے. وہ جب لوگ آتے تھے حاج کرنے کے لیے، لوگ حاج کرنے کے لیے آتے تھے تو ابو جہل کی جو ٹیم کے لوگ تھے وہ روئی لے کر وہ مکہ کی طرف آنے والے سارے رستوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے
اور انہیں روئی دیتے تھے. کہتے تھے یار وہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس اس حلیہ کا بندہ بیٹھا ہوگا, اس کی باتیں نہیں سننی ہے, یہ ابھی سے روئی اپنے کانوں میں ٹھونس لو, اس کی باتیں نہیں سننی ہے, اس کی باتیں سنو گے وہ تم پہ جادو کر دے گا اور تمہیں تمہارے ماں باپ کے دین سے گمراہ کر دے گا. اب سب لوگ تو بے وقوف نہیں ہوتے ہیں, تو کوئی لوگ وہ روئی نکال کے سن لیتے تھے تو کہتے تھے نہیں بھائی سچائی ہے ان کی باتوں میں. تو یہ ابو لہب کا پروگرام ہے. تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ تک پہنچو. آپ کو رسول اللہ تک پہنچنے سے جس چیز نے بھی روک دیا, سمجھ لو کہ تم ابو لہب کے ایجنڈے کا شکار ہو گئے ہو. اگر بؤ نہ رسیدی تمام ابو لہبی, ابو لہبی, یعنی وہ ابو لہبی جو تھا وہ, ہاں یہاں تو آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کے نمازیں پڑھ کے حج کر کے آپ ابو لہبی پہ اقبال جس پس منظر میں, وہ تو چلو اس سب کا انکار کر کے ابو لہب تھا. ایگزیکٹلی اور یہ زیادہ خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے, کیونکہ لہذا آپ نے یہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہ جہل مرکب ہے. ایک آدمی ہے نان مسلم ہے, مثال کے طور پہ ایک کرسچن ہے, ایک بدھسٹ ہے, ایک ہندو ہے, کچھ بھی ہے, اسے پتا ہے کہ میں نان مسلم ہوں. یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی ہم تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ دین کے اوپر چل رہے ہیں, اور وہی نحن ابناء اللہ و احباؤہ. یہ سائیکی اس وقت مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس وقت مسلمانوں کی سائیکی یہ بنی ہوئی ہے. اب ابناء اللہ والا دعویٰ نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ جی ہم تو بس ہم حضور کی محبت ہیں, ہم حضور کے امتی ہیں, ہم حضور کے چاہنے والے ہیں, اور ہمیں تو حضور کی شفاعت بس ملنی ہی ملنی ہے. اب دیکھیں, میں بات سے بات نکل رہی ہے, ہمارے علماء نے, ہمارے مفسرین نے کئی چیزیں بڑی غلط کی ہیں. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا اب کیا کیا ہے جناب؟ مغضوب کون ہے؟ یہودی. ضالین کون ہے؟ نصارہ. عیسائی. بس چیپٹر کلوز ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے, میں تو یہودی نہیں ہوں, اس کا مغضوب علیہم نہیں ہوں. میں نصارہ میں سے نہیں ہوں, اس کا مطلب میں ضالین میں سے نہیں ہوں. تو جب ضالین میں سے بھی نہیں ہوں, مغضوب علیہم میں سے بھی نہیں ہوں, تو پھر تو میں انعمت علیہم ہو گیا آٹومیٹیکلی. بالکل. لیکن قرآن شریف جو مغضوب علیہم کی قسمیں بتا رہا ہے, آپ ان کو چل کے دیکھو نا. قرآن تو کہہ رہے ہیں جناب, قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے مالی معاملات میں اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتا وہ بھی مغضوب علیہم ہے. ایسا ہی احادیث میں یہاں تک ہے کہ ایک شخص جو دولت مند انسان کو اور طرح سے سلام کرے اور غریب آدمی کو اور طرح سے سلام کرے, اللہ اس پر بھی غضبناک ہوتا ہے. یہ بھی مغضوب علیہم ہے. تو ہمیں غلط تفسیر نے بھی بہت گمراہ کیا لوگوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح یہ تو غیر مغضوب علیہم والضالین, اسی طرح وہ جو سورہ توبہ میں ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ وہ کہتے ہیں وہ تو ان کے راہب اور ان کے لکھا تھا, اسی تو نہیں. تو یہاں بھی چھٹی ہو گئی. الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ہاں جی یعنی ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس جی اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, احبار اور رہبان کی اکثریت, میرا کیا لینا دینا ہے ان سے؟ اللہ بتا رہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اور وہ ہو اللہ گیا. اللہ وارن کر رہا ہے, اور اس وقت ہوا یہی چل رہا ہے. بالکل یہی چل رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جیسے اور لوگوں نے اور مسلمانوں کی اکثریت نے چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں اتخذوا احبارهم من دون اللہ. آپ کسی سے کہنے کہ یار دیکھو آپ کہیں یار اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی، کہے گا میں تو اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا. کس کو بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ارباب من دون اللہ. وہ جو اللہ کی ہے نا دین ملا فی سبیل اللہ فساد، وہ سب مسلمانوں کو سمجھ کے پڑھنی چاہیے. میں نے اسی لیے اس کا ترجمہ اور تشریح کر کے اپنی ویب سائٹ بہت پر دے اچھا دی ہے. بہت اچھا بالکل. اچھا صاحب آپ نے جیسے اس میں علامہ اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے. سوئے گردون دلش بیگانه ای زان سوئے گردون دلش بیگانه ای. یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب. اللہ کی آواز کٹ گئی ڈاکٹر صاحب یہاں پر. ظاہری دنیا پھنسے ہوئے ہے اور یہ آسمان سے اوپر والی دنیا سے بیگانہ ہے. زان سوئے گردوں دلش بھی گانے. آسمان سے اوپر کی جو دنیا ہے جو عالم غیب ہے اس کے دل کو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جاہل ہے، بیگانہ ہے. اس کے بارے میں نزد او ام الکتاب افسانہ، قرآن اس ملا کی نظر میں کہانیوں کی کتاب ہے. نور مادرزاد و نور آفتاب بھی ایک تشبیہ دی ہے انہوں نے. کیا مکتب و ملا و اسرار ہے کتاب، نور مادرزاد و نور آفتاب. مطلب وہ کہتے ہیں بھائی یہ ان دونوں میں نسبت یہ ہے. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. اور ہم اب کتاب کو چھوڑ کر اس ملا کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھو نزد ام الکتاب افسانہ، اس کو ذرا دیکھیں کیا کہنا ہے. افسانہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو خیر چینج ہو گیا ہے نا چیزیں، بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل آ گئے ہیں، بچے اپنی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل پہ. آج سے جب ہمارا بچپن ہوتا تھا تو ہمیں والدین کہانیاں سنایا کرتے تھے. کچھ سچی کہانیاں ہوتی تھیں اور کچھ والدین فرضی کہانیاں سناتی تھی اپنے بچوں کو صرف بہلانے کے لیے. وہ والدین جو فرضی کہانیاں سنا رہے ہوتے تھے انہیں بھی پتا ہوتا تھا پریوں کی کہانی کہ یہ حقیقت کوئی نہیں ہے اس کے اندر، ہم صرف بچے کو بہلانے کے لیے سنا رہے ہیں. تو یہ ملا جو کتاب سنا رہا ہے نا لوگوں کو قرآن سنا رہا ہے، یہ ملا کی نظر میں قرآن انہی کہانیوں جیسا ہے. نزد ام الکتاب افسانہ ہے، خود اسے بلیو ہی نہیں ہے اس کے اوپر. ایسے ہی سو انفارچونیٹلی اسی لیے اقبال نے کہا نا پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے. اب یہاں پر بھی چلے پیران کلیسا کا تو ہم کہتے نہیں وہ کلیسا کے پیران کو کہے. یہ ہمارے بھی ہیں، یہ سارے ہی یہی ہیں، سارے ہی یہی ہیں. تو کیا ہے باقی نہ رہی تیری جی میں نے کہا باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، ایک کشتہ سلطانی وہ ملائی وہ پیری. اور ہم تو تینوں میں پھنسے ہوئے، تینوں میں پھنس گئے ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر جو ریلیشن شپ قائم ہونا تھا نا عوام اور علماء میں، وہ تھا استاد اور شاگرد کا. انہوں نے یہ استادی اور شاگردی والا ریلیشن شپ نہیں بنایا. یہ خدا کے نمائندے بن گئے، وہی پاپائیت قرون وسطی والی، رنگ اور شکل کے تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ یہ خدا کی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، رسول اللہ کی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں. ہم جی وارث انبیاء ہیں. نہیں بھائی، آپ کا کام ہے علم دینا، معلم. رسول بھی بنیادی طور پہ معلم تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول بنیادی طور پہ معلم تھے. تو حقیقی عالم جو ہے، جو حقیقی وارث رسول ہوگا، وہ معلم ہوگا، وہ دین کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا. ایک حدیث بھی ہے انما بعثت معلما، انما بعثت معلما. یس بالکل. تو کیا بات ہے. تو ہم علم کے لحاظ سے دینی علم ہو اس کو دیکھ لیں، دنیاوی علم ہو اس کو دیکھ لیں،
سیاست ہو اس کو دیکھ لیں، معیشت ہو اس کو دیکھ لیں، جتنے بھی مسائل ہیں جہاں پہ بھی آپ ہاتھ رکھیں گے وہی بات آ جاتی ہے، پمبا کو جانے ہم، ہر جگہ جناب خرابی ہے۔ اور اس کا علاج ایک ہی ہے، علاج ایک ہی ہے کہ آپ سیدھے سیدھے رسول اللہ کے پیروکار بن جاؤ اور کتاب کے پیروکار بن جاؤ، اور وہ انہوں نے بننا کوئی نہیں ہے۔ وہ نہیں بننا۔ انفرادی طور پر کسی کو توفیق حاصل ہو گئی، بن گیا تو ٹھیک، لیکن مجموعی طور پر حالات یہی رہنے ہیں، اور حضرت مہدی کے دست مبارک سے اصلاح ہونی ہے، جب افکار جو ہیں قرآن کے تابع ہو جائیں گے اور خواہشات ہدایت کے تابع ہو جائیں گی۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیا لگے رہتے ہیں، آپ اپنی اپنی زندگی لگا دی ہے۔ بعض اوقات بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں انہیں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کرتا ہوں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو، جب کسی علاقے میں زلزلہ آتا ہے نا بہت بڑا، اور پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے، لوگ ملبے کے نیچے دب جاتے ہیں، تو جو امدادی ٹیمیں آتی ہیں وہ امدادی ٹیمیں کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ امدادی ٹیمیں ان کے پاس کچھ آلات ہوتے ہیں جن سے وہ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یار ملبے میں فلاں جگہ ایک دل دھڑک رہا ہے، یار اس کو بچا لو۔ تو ہم بھی اس ملبے کے نیچے جن لوگوں کے اندر تھوڑی سی دھڑکن دھڑک رہی ہے نا، کوئی رمق ہے روشنی کو قبول کرنے کی، وہ ان کے لیے ہم شمع جلا کے منڈیر پہ رکھ رہے ہیں۔ باقی تو جہالت کے اور ان مسائل کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ کیا بات یہ ہے نا کہ بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ بھئی ہمارا احسن کہاں احسن، ہمارا کام بس آواز لگانا ہے۔ حضرت نوح نے 950 سال لگائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ 950 سال والے عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے نا، ہم تو 60 بالکل 70 80 90 سال کے بعد مکت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا قبلہ، بہت آپ نے بہت بھرپور، بہت خوبصورت، بہت مرض بھی، اس کی تشخیص اور اس کا علاج سب آپ نے بتا دیا۔